اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک العلم النافع ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے تمام بہت پیاری ایمان کے ساتھیوں کے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے قرآن کی اس انڈرسٹینڈنگ کے سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں قرآن کی حقیقی فہم عطا فرمائے۔ اللہ سیکھے ہوئے ان کو ہمارے عملوں میں محفوظ فرمائے اور عمل میں اخلاص نصیب فرما کے دونوں جہانوں میں ہمیں عافیت عطا فرما دیجیے۔ اے میرے مالک و مولا، ہم نے تیرے قرآن کی ان آخری پارے کی وہ چند صورتیں جنہیں ہم اپنی نماز کا حصہ بناتے ہیں، ان کو سیکھنے کی اور سمجھنے کی ایک کوشش شروع کی ہے تاکہ ہم نمازوں میں فوکسڈ رہ سکیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، جو الفاظ ہم ادا کر رہے ہیں حالت قیام میں، اس میں کس چیز کا ذکر ہے، اور خاص مقصد یہی تھا کہ ہماری نمازوں میں جو ڈسٹرکشن ہے، جو ہم خشوع کو چاہتے ہیں کہ ہم کسی طرح سے لیول آف خشوع اٹین کر سکیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی ایفرٹس کو ہے، اور بے شک اللہ سے زیادہ لوگوں کی کوششوں کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ تو اللہ تیری ذات سے بہت امید ہے، بے شک تو ہماری کوششوں کی بہترین قدردانی کرنے والا ہے، تو الشکور ہے۔ آج جو سورہ انشاءاللہ تعالی ہم نے کرنی ہے، لاسٹ ہم نے سورہ الزلزال کو پڑھا تھا۔ سورہ والضحیٰ سے ہماری یہ جرنی شروع ہوئی ہے، والضحیٰ، اور اس کے بعد ہم نے سورہ زلزلال، وہ لاسٹ سورہ تھی جس کی ہم نے کچھ انڈرسٹینڈنگ حاصل کی تھی۔ اللہ کا نام لے کر آج قرآن مجید کی ایک اور سورہ والعادیات، اور انسان کو اس کی اپنی حقیقت بتانے کے لیے صورت کافی ہے۔ انسان کا اپنے ساتھ ایک جو دوسری مخلوق اس دنیا میں ہے، جانور یا حیوانات جسے ہم کہتے ہیں، ان کے ساتھ کیا کمپیریزن ہے، کیا اللہ مثال دے کر بات سمجھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے چار ٹانگوں پہ دوڑنے والے جانور سے تھوڑا سا کمپیریزن کر کے بتا رہے ہیں کہ وہ اتنے لمیٹڈ ریسورسز میں اس کا کیا معاملہ ہے، اور اتنے ان لمیٹڈ ریسورسز میں میرے بندے کا مجھ سے کیا معاملہ ہے۔ اللہ کا نام لے کر پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہیں، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارتے ہیں۔ اچھا، جو گھوڑے کا لفظ ہے، ہو سکتا ہے آپ کے پاس قرآن میں مصحف میں وہ ایک بریکٹ میں ہو، ٹھیک ہے۔ قسم ہے ان کی جو پھنکارتے ہیں، والعادیاتی ضبحا، کیفیت بتائی جا رہی ہے ایک بھاگنے والی چیز کی کہ کس کیفیت سے بھاگتے ہیں، کہ ہانپ رہے ہوتے ہیں، پھنکار رہے ہوتے ہیں۔ فالموریات قدحا، اور دوسرا کام وہ کیا کرتے ہیں کہ پھر ان کی قسم ہے جو اپنے پاؤں سے چنگاریاں، اپنی سم جو کھر ہوتے ہیں نا، ان کو جب رگڑتے ہیں یا دوڑتے ہیں، سر پٹ دوڑتے ہیں، اور راستے میں آنے والے پتھروں پہ، چٹانوں پہ کہتے ہیں نا بالکل ایک ٹون میں دوڑتے ہیں، تو ان کے سم میں سے چنگاریاں بھی نکلتی، ان کے کھروں کے اوپر جو لگا ہوا ہوتا ہے کیپ، ان سے چنگاریاں نکلتی۔ ابھی تک اللہ نے ڈائریکٹ مینشن نہیں کیا وہ کون ہے جو بھاگتے ہیں، بس کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ بہت تیز بھاگتے ہیں، اتنا تیز بھاگتے ہیں کہ وہ ہانپ رہے ہوتے ہیں، اور اس اسپیڈ سے بھاگتے ہیں کہ ان کے کھروں سے چنگاریاں نکل رہی ہوتی ہیں۔ فالمغیرات صبحا، اور پھر غارت گری مچاتے ہیں صبح کے وقت۔ مغیراتی کا لفظ ہے غارت، جس سے آپ پڑھتے ہیں نا کہ پھر وہ چھاپا مارتے ہیں، پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں، پھر صبح سویرے، چھاپے کا وقت بھی بتایا ہے صبحا، صبح کے وقت۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر اپنے جو آثار ہوتے ہیں نا، پھر اس موقع پہ گرد و غبار بھی اڑاتے ہیں، یعنی ان کے ٹانگوں کے دوڑ، یا ان کی جو ایتھلیٹ ہے، یا ان کا جو بھاگنا ہے، ان کی جو ریس ہے، وہ اس قدر تیز ہوتی ہے کہ وہ جب صحرائی زمین پر، ریتیلی زمینوں پر بھاگتے ہیں تو خوب گرد اڑاتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر وہ وسط میں، درمیان میں جا گھستے ہیں، جمعاً کسی جمع ہوئے ہوئے مجمع میں۔ یہ 5 آیات ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی ایک مخلوق کے دوڑنے کا، اس کی کیفیت کا اور اس کے مقصد کا ذکر کر رہا ہے۔
دو آرا آتی ہیں مفسرین کی کہ کسی کے اکارڈنگ یہ جو 5 کیفیتیں بتائی گئی ہیں یہ اونٹوں کے بارے میں ہیں، اور میجورٹی جو ہمارے مفسرون ہیں، ہمارے صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، جب آپ ان کو اسٹڈی کرتے ہیں تو موسٹ آف دیم ایک میجر حصہ ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں، اونٹ ہانپتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ جو وبہن کی آواز ہے نا، یہ جو ہانپنے کی آواز ہے، یہ گھوڑے سے نکلتی ہے۔ آپ گھوڑے کا ہنانا کہہ لیجئے، یا گھوڑا بہت تیز جب بھاگتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی سانس کی ایک الگ بیپ چل رہی ہوتی، لیکن اونٹ کے لیے آپ کو ایسے ہانپنے کی آواز نہیں پتہ لگتی۔ تو ہم اسی چیز کو لے لیتے ہیں کہ غالباً یہ گھوڑوں ہی کی بات ہو رہی ہے، اور واو زبر وا جو قسم اللہ نے کھائی ہے وہ آگے تک وہ قسم جو ہے نا کنٹینیو ہوئی ہے، واو قسمیہ سے بات شروع ہو رہی ہے، اور پھر ہر قسم ہے اس کی، 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 5 قسمیں کھا کر پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 6ٹھی آیت میں مقصد بیان کیا کہ قسمیں میں کیوں کھا رہا ہوں، کس کو کس سے مثال کے طور پہ پیش کر رہا ہوں۔ اب ذرا ایک لمحے کو اپنے ذہن میں کوئی گھوڑا لے کر آئیں۔ کتے اور گھوڑے کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ بہت وفادار جانور ہے، اور ان کے علاوہ بھی آج جانوروں میں تو بہت زیادہ وفا باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو گھوڑا ہے وہ پھنکاریں مارتے ہوئے دوڑتا ہے، اور اس قدر شدید دوڑتا ہے کہ اپنے پاؤں سے، اپنی ٹاپوں سے جو ہے نا وہ چنگاریاں جھاڑتا ہے۔ عرب کا زمانہ ہوا کرتا تھا، غارت گری، چھاپا، راہزنی، ڈکیتی، ہلہ بول دینا، ٹھیک ہے، محاصرہ کر لینا، یہ ان کا لائف اسٹائل کا حصہ تھا۔ اور کیا کرتے تھے کہ راتوں میں جو ہے نا اپنے گھوڑوں کو ٹرین کیا کرتے تھے، ان کو بھوک پیاس ہر طرح چیز کی ٹرین کرتے تھے۔ ان کی خوراک ہوتی کہ اگر ذرا گھوڑے کی خوراک کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں، یا اس کی نیڈز ہوتی کیا ہیں، ان بیسک نیڈز کو پرووائڈ کیا کرتے تھے۔ ایک استبل سا ہوتا تھا جہاں کچھ گھاس پھوس نیچے بچھا کے اس کے لیٹنے بیٹھنے کی جگہ بنا دیتے، تھوڑا سا پانی دے دیتے، ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا اس کی جو خوراک ہوتی ہے وہ خوراک دے دیتے، پھر اس کو خوب دوڑاتے، اس کو ٹرین کرتے۔ پھر جب انہوں نے پوری واردات تیار کر لی ہوتی تو گھوڑے کا استعمال کرتے، سواری کے لیے بھی اور ڈیفنس کے لیے بھی، 2 چیزوں کے لیے گھوڑے استعمال کیے جاتے تھے۔ سواری بھی کرتے تھے گھوڑوں پہ، اور ڈیفنس بھی۔ جب کوئی تیر سامنے سے مالک کو آنے لگتا تو گھوڑا جو ہے نا وہ اپنی پچھلی 2 ٹانگوں پہ کھڑا ہو جاتا، تو وہ تیر اس کے پیٹ کے نچلے حصے میں جا کے لگتے۔ اور تیز دوڑنے میں تو گھوڑا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف جانوروں کی ریسز ہوتی ہیں، اور بڑے ایلیٹ کلاس کے لوگ ہوتے ہیں جو گھڑ سواری کا شوق رکھتے ہیں، جو گھوڑوں کی ریسز میں جو نا لاکھوں کروڑوں روپے انویسٹ کرتے ہیں۔ بڑے نسلی گھوڑے ہوتے ہیں جن کو اس چیز کے لیے جنگوں میں گھوڑوں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ تو یہ عرب کے اس زمانے کو ذہن میں لے کر آئیں، اور پھر اب ان آیات کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ان گھوڑوں کی قسم کھا رہے ہیں جو اتنے اسپیڈ میں بھاگتے ہیں کہ تھکن کے مارے ان کی پھنکاریوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے، اور یہ نہیں دیکھتے کہ آگے پتھر آ گیا ہے یا سخت چٹان ہے تو اب ذرا ہم آہستہ آہستہ دوڑ جائیں۔ نہیں، ان کے مالک نے ان کو ڈائریکٹ کیا ہوا ہوتا ہے کہ اسپیڈ نہیں سلو کرنی، فاسٹ، مور فاسٹ، یہاں تک کہ وہ جو رات کے وقت اپنے گھوڑوں کو واردات کے لیے تیار کر کے نکل پڑتے تھے، رات جو ہے نا ہمیشہ سے اس ٹائم میں عرب میں ایک بہت بڑا شر تھا، کیونکہ رات کے وقت شر پھیل جاتا تھا، ڈاکو راہزن پھیل جایا کرتے تھے۔ یہ اسٹریٹ لائٹس، سیکیورٹی کیمرہ، یہ رات میں گشت کرنے والی پولیس کی گاڑیاں واڑیاں نہیں ہوتی تھی۔ ایسے ہی تو نہیں، قرآن میں رات کے شر کی بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ رات اپنے ساتھ بہت سے شر لے کر آتی ہے، بہت سے گناہ ہیں جن کے لیے راتوں کا انتظار کیا جا رہا ہوتا ہے، بہت سے گناہوں کی وٹنس رات کی اندھیری ہوتی ہے۔ تو خیر یہ راتوں میں اپنے گھوڑوں کو واردات کے لیے تیار کرتے، نکل پڑتے، اور اس مقام کے لیے نکل پڑتے جہاں صبح سویرے انہوں نے چھاپا مارنا ہوتا ہے۔ رات میں نکلتے تبھی تو ان کی چنگاریاں پرومیننٹ ہوتی، ورنہ سورج کی روشنی میں کہاں سے چنگاری محسوس ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے چکنے رات سے رہتے تھے، یعنی کہ جو چور بھی ہے نا وہ بھی اپنے کام سے اتنا وفادار ہے کہ رات کو وہ اور اس کا گھوڑا چوکنا ہے اور سفر تیار کر چکے ہیں۔ اور جب تیزی سے سرپٹ دوڑتے تھے ان کیا کہتے ہیں سخت چٹانوں کے اوپر سے، تو ان کے سموں سے، یعنی ان کی جو نیچے کی ٹاپیں ہیں ان سے چنگاریاں نکلتی تھی، ان کی سپیڈ بتانا چاہ رہے ہیں۔ اور پھر صبح سویرے ہلہ بول دیتے تھے، غارت گری کرتے تھے، مجمع میں جا گھستے تھے۔ صبح سویرے، رات اور صبح 2 وقتوں کا ذکر کیا ہے۔
رات میں بھی چوکنے ہوتے اور صبح سویرے جو لوگ اٹھتے جمع ہوتے اپنے کاموں کے لیے نکلتے ان کے درمیان میں فوسطن به جمعا گھس جاتے جم جاتے خوب گرد و غبار اڑاتے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کی ان الانسان لربہ لکنود. حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. آپ سوچیں 5 آیات کہنے کے بعد 6ٹھی آیت میں شکوہ کتنی محبت سے کیا اللہ نے. ایک مالک جب اپنے گھوڑے کو پالتا ہے کتنی نیسیسٹیز اس کی پوری کر دیتا ہے, کتنے ریسورسز اس کو دیتا ہے, اور جس کے اوپر سوار ہو کر جنگیں لڑتا ہے, ٹیریٹری ایک نئی کمیونٹی کو فتح کر لیتا ہے, ایک نئی زمین کو فتح کر لیتا ہے. گھوڑے کو کیا ملتا؟ شاہی محل مل جاتا ہے کیا؟ 72 ڈشوں کا بفے مل جاتا ہے. اس کو تو ونس اگین ایک استبل ہی تو ملتا ہے. گھوڑا کس کے لیے بھاگتا ہے؟ وہ چند ٹکڑے جو مالک نے دیے ہوتے ہیں, وہ چند بار جو اس کی ضرورت کا سامان اس کو مہیا کیا ہوتا ہے, وہ جو اس کی ذرا مالش کروائی ہوتی ہے, وہ جو اس کو اپنا پرائڈ کبھی سمجھا ہوتا ہے, بس اس ذرا سی اویلیبل ریسورسز کے اوپر ذرا گھوڑے کی خوراک کی لسٹ تو اٹھا کے دیکھیں, اور ذرا ان خوراک کی لسٹ اٹھا کے دیکھیں جو رنگ برنگے ہر رنگ کا پھل اللہ نے میرے مالک و مولا نے ایسے خوبصورتی سے, ایسے مزے مزے کی ان کے پیل کے کلرز ہیں, اندر کی فلنگ کے اتنے پیارے کلرز ہیں, اسمیل اتنی خوبصورت ہے فروٹس کی. اللہ تعالیٰ چاہتا تو وائٹامن سی کی بڑی بڑی گولیاں اور کیپسولز بھی ٹانگ سکتا تھا درختوں پہ. ذرا کبھی اپنی فروٹ باسکٹ پہ نظر تو ڈال کے دیکھیے, کبھی اپنی ویجیٹیبل باسکٹ پہ نظر تو ڈال کے دیکھیے, کبھی اپنے گوشت کے میٹ ریسورسز پروٹین ریسورسز کو ذرا جی بھر کے تو دیکھیے. مرغی دیکھیں, مرغی کا انڈا دیکھیں, اس انڈے سے بننے والی ڈشز دیکھیں, ذرا زمین کے اوپر اور زمین کے نیچے سے اگنے والے معاملات تو دیکھیں. گائے کا گوشت, بڑے کا گوشت, فش, پولٹری کا سارا سامان, دودھ کے بنے ہوئے شربت, کس چیز کو نہ دیکھیں, ذرا اپنے گھر تو دیکھیے. گھوڑے کا کون سا استبل اس کی مرضی کا ہوتا ہے؟ کب اس کی مرضی کی جگہ پہ اس کا کھوٹا باندھا جاتا ہے؟ اتنی کم نعمتیں ملنے پر وہ اپنے مالک کا اتنا وفادار ہے کہ آدھی رات کو بھی اٹھائے تو بھاگنے کو تیار ہے. اگر کسی لڑکی کے لیے ایک شہزادہ یا ایک آدمی جنگ لڑتا ہے تو وہ لڑکی اس کو مل جاتی ہے, گھوڑے کا کیا؟ زمین کے لیے جنگ لڑتا ہے, زمین مل جاتی ہے مالک کو, گھوڑے کا کیا؟ اس کی خوراک کون سی پیزا برگر ہو جائیں گے. ایک لمحے کو میں کہتی ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ دیکھو کتنی محنت کرنے والا گھوڑا ہے, تم سے تو رب مانگ کیا رہا ہے, ڈیمانڈ کیا ہے اس کی, کیا کام لگایا تمہارے ذمہ. کب اللہ نے اتنا تھکایا کہ ہم پھنکارے مارنے لگ گئے. رات میں کروٹ بدلتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کر لو تو اللہ دے دیتا ہے. بہت سی نیسیسٹیز تو ایسی ہیں جو مانگی نہیں اور مل رہی ہیں. اس کے باوجود سوچو تو صحیح, ایک گھوڑے کے مقابلے میں تمہیں تمہارے مالک نے کتنا دیا. اور مالک ایسا سیلفش ہوتا ہے گھوڑے کا, ایک بار اس کی بات نہیں مانتا. اگر آپ کبھی شاہی لوگوں کو سنیں تو وہ اپنے گھوڑے کو ذبح کروا دیتے ہیں, جگہ چینج کروا دیتے ہیں. ہرایا کیوں اس نے مجھ کو, میرا نشان زدہ گھوڑا ہارا کیسے, اس نے یوں میرے خلاف گردن جھٹکی کیسے. تمہارا رب تو پتہ نہیں تمہارے کتنے گناہوں پہ پردے لگا کر بیٹھا ہوا ہے, کتنوں کو اپنی رحمت سے اپنی عفو سے مٹا چکا ہے تمہاری لسٹ میں سے. دن کے شام میں چھپا لیتا ہے, شام کے دن والوں کو نہیں دکھنے دیتا, بسان تک نہیں آتی گناہوں. کب وہ تمہاری ناشکری نہیں برداشت کر کے بیٹھا. یہ اتنی سی ریسورسز پہ ایسے راضی ہو جانے والی مخلوق, چھاپا مارے گا, مال جمع کرے گا. اگر ایک مالک, گھوڑے کو کیا مل جائے گا اس مال میں سے؟ سونے کے بسکٹس, سونے کی انگوٹھیاں, اس کی بیوی کے لیے پائل اور پازیب, نتھنگ. اس کے باوجود کبھی آپ گھوڑوں کی اپنے مالک کے ساتھ وفاداری دیکھیں, آنکھ سے آنسو بہہ جاتے ہیں کہ اگر مالک کو تیر آنے لگے تو وہ قبل اس کے کہ مالک کے سینے پہ چوٹ لگے, وہ فوراً اپنے 2 پیچھے کی ٹانگوں پہ کھڑا ہو جاتا ہے, اور جس قدر ممکن ہوتا ہے ڈیفینس کرتا ہے. مالک جو اس کے پیٹ پہ چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے, وہ کیسا سیلفش ہوتا ہے.
جانور میں وفا ہے، انسان میں کیا وفا؟ جبکہ جانور بھی مخلوق ہے اور اس کی پیٹھ پہ بیٹھا ہوا مالک بھی مخلوق ہے، دونوں بہت عاجز ہیں، دونوں کو واش رومز کی حاجت ہے، دونوں کو چوٹ لگتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے، مخلوق مخلوق کے درجے پہ ہے، تب بھی گھوڑا اتنا وفادار ہے۔ ادھر تو معاملہ مخلوق اور خالق کا ہے، عاجز سی مخلوق انسان اور بے نیاز میرا رب۔ اتنی بڑی حقیقت بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ اہل عرب چونکہ بہت اچھے سے گھوڑوں کو جانتے تھے، ان کے لیے تو پرائڈ کا سمبل ہوا کرتے تھے گھوڑے، جنگوں میں، قتل و غارت گری میں ان کے لیے تو بہت بڑی سواری ہوا کرتے تھے گھوڑے، جو ذرا سے اس میں ان کے تلوے چاٹنے لگتے تھے، جہاں گھستے تھے پتہ تھا مجمع میں جائیں گے، نیزے لگیں گے، تیریں لگیں گی، تلواریں لگیں گی، وقت پڑے گا تو مالک گھوڑا چھوڑ کے بھاگ بھی جائے گا، اس کے باوجود جاتے تھے۔ ایک اشارہ کافی ہوتا تھا مالک کا، سامنے کھانا رکھو گھوڑے کے اور گھوڑا کھانا کھانے لگے اس سے پہلے اس کا مالک اس کو آواز لگا دے، وہ کھانا چھوڑ کے اس کے بعد سننے چلا جاتا۔ پھر کوئی تیرا بھی تو رب ہے نا بندے، تو نے ذرا سی چیزیں دیکھ کر اس کو ایسا سدھایا کہ کتنے سے کتنا بتکا ہوا گھوڑا ہو، اس کا اپنا مالک آ کے ایک بار یوں اس کی ہسلی پہ ہاتھ پھیرتا ہے، وہ ایسے ڈھیر ہو جاتا ہے، موم ہو جاتا ہے۔ تیرا رب بھی تو تجھے تھپکیاں دیتا ہے، تو کیسے اتنا خصیم مبین بنا ہوا ہے، تو کیسے اتنا جھگڑالو ہے، لوگ تجھے رب کے واسطے دیتے ہیں، تیرا غصہ کیوں نہیں ٹھنڈا ہو جاتا؟ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں نا، آیت نمبر 6 میں بڑے مان سے، بہت محبت سے شکوہ کر رہے ہیں، ان بے شک الانسان، یہ مٹی سے، خمیر سے، گارے سے، پانی کے نطفے سے بنی ہوئی ایک عاجز سی مخلوق، لربہ لکنود، البتہ یہ اپنے رب کی بڑی ناشکری ہے، بڑی ناشکری ہے۔ پتہ نہیں نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہوں گے، مگر ناقدری کر کر کے، ناشکری کر کر کے زبان نہیں تھکی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو شاکر اتنے پسند ہیں، شاکر کے بارے میں آتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم ہمارا شکریہ کرنے والے بنو گے ہم تم کو بے تحاشا دیں گے۔ جس مومن کے ایٹیٹیوڈ میں شکر گزاری ہوتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی قدر لوگوں کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ آپ سوچیں نا، اب جب نماز میں ہم پڑھیں گے تو ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ تیری نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے، یہ بھی ناشکری ہے، بہت کچھ ملا ہے جو ایک حاصل نہیں ہے، اس لا حاصل کے غم میں ساری حاصل شدہ نعمتوں کو بالکل بیک ہینڈ پہ ڈال دیتے ہیں۔ جب ایک انسان کو کمزوریاں دیکھنے کی عادت ہوتی ہے نا، تو وہ ہری رنگ برنگی چیز پہ بھی کالے گلاسز لگا لیتا ہے، جیسے چشمہ کالا ہوتا ہے سارا منظر کالا ہو جاتا ہے، یہ ہے ناشکرہ۔ اور خود ہی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے اپنی اس ناشکری پر، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، بے شک وہ اپنی اس ناشکری پہ خود گواہ ہے، کوئی نہیں بتائے انسان کو کہ وہ رب کا کتنا ناشکرہ ہے، اسے پتہ ہے۔ وہ جو سلاتا ہے نا، وہ جب اس کو جگاتا ہے وہ تو کتنا منہ بسوڑ کے جاگتا ہے، وہ چٹی اور بوجھ سمجھتا ہے اللہ کی راہ میں دوڑنے کو، سمجھتا ہے اللہ کی بات مان کے اللہ پہ احسان کرتا ہے، زکوٰۃ دے دی، حج کر لیا، نمازیں ادا کر لی، ان سب کو تو وہ اپنے لیے بوجھ مان کے بیٹھا ہوا ہے۔ نعمتیں جس نے دی ہیں سب سے پہلے ان نعمتوں پہ اس کا حق ہے۔ اور کیا حق ہے؟ تمہیں تمہاری دی گئی نعمتیں مانگ رہے ہیں؟ نہیں، ان کو صحیح راستے میں یوٹیلائز کروانا ہی تو چاہتا ہے، تاکہ یہ نعمتیں دنیا میں بھی فائدے مند ہو اور آخرت میں بھی۔ وَإِنَّهُ، اس سے اگلی 8ویں آیت میں وجہ بتا دی کہ بیسیکلی ناشکری ہے کیوں۔ پہلی ریزن وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، معاملہ اصل میں یہ ہے کہ بے شک وہ محبت میں ہے مال کی بے انتہا، ہائی لیول مٹیریلسٹک، مادہ پرست ہے، مال سے محبت کر بیٹھا ہے، مال دینے والے سے نہیں، رزق کی تلاش میں بھاگتا ہے، رازق کے لیے نہیں۔ دنیا میں اپنے معبود بنا رکھے، رب کو معبود نہیں مانتا، مال ہی اس کی۔ آج بہت کامنلی لوگ یہ بات کہتے ہیں، مال بھائی مال ہی ماں ہے، مال ہے تو سب ہے۔ یہ جملہ پہلی دفعہ جب کسی نے بولا ہوگا تو شاید آکورڈ لگا ہو،
لیکن اب تو بس ماں ہی کہتے ہیں مال، جس کے پاس مال اس کی بات، مال ہی دین ہے، مال ہے مال ہے مال ہے۔ اللہ کہنے بری طرح سے دولت کی محبت میں گرفتار ہے، اس لیے اللہ کا ناشکر ہے۔ اللہ نے مال دیا، اس کو اتنا گنتا ہے، اتنا گنتا ہے، اتنی انویسٹمنٹس کی فکر کرتا ہے کہ پھر رب کے آگے سجدے بھول جاتا ہے۔ رب نے مال دیا، فینسی گھر بنایا، پھر اتنا گھر سے چمٹ گیا کہ رب کے راستے میں نکلنے کا ٹائم ہی نہیں بچا۔ رب نے مال دیا، شیئرز خرید لیے، بس اس کے اوپر نیچے ہونے پہ اتنا دل لگا لیا ہے کہ امت کا زوال ہے یا بے حال ہے، اس کو کوئی غرض ہی نہیں۔ ایک سکہ کھو جائے تو دم نکلتا ہے، اور ایک سجدے چھوٹ جائیں تو غم نہیں کھاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کی ایک نماز عصر چھوٹ گئی، گویا اس کے مال، دولت، عزت، آبرو، گھر بار سب لٹ گیا۔ صحابہ کیسے شکر گزار رہے، جنگوں میں ہاتھ کٹ گئے، دانت ٹوٹ گئے، سب کچھ ہو گیا، کبھی ناشکری نہیں کی، ماتھے پہ سلوٹ نہیں لائے۔ کیوں؟ دل خالی تھے محبت سے، مال کی۔ مال ہاتھ میں آتا تھا، دلوں تک نہیں پہنچنے دیتے تھے اس کو، راہ میں لٹا دیتے تھے اللہ کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جو مال میرے گھر دن کی روشنی میں آتا، وہ رات کا اندھیرا دیکھنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں بانٹ چکی ہوتی، اور جو شام کے اندھیرے میں آتا وہ صبح آنے سے پہلے پہلے بٹ چکا ہوتا۔ جس کا دل مال کی محبت سے مال ہو یہ برا نہیں ہے، مال میرے پاس ہو یہ برا نہیں ہے، میں مال میں موجود ہوں، میری ساری توجہ گن گن کے رکھنا، وہ آگے آئے گی وہ سورہ بھی کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ گن گن کے رکھتا ہے، یہ والی کیفیت نہ ہو۔ تم اللہ کے راستے میں گن گن کر دو گے تو وہ بھی تم کو گن گن کے دے گا، تم فراخ دلی سے دو گے وہ بھی اپنی مٹھیاں کھول کے دے دے گا۔ اصل میں جو اللہ کی ناشکری ہے نا، اصل میں جو اللہ کی نافرمانیاں ہیں وہ اس مال کی محبت میں۔ یہاں خیر کے معنی مال لیے گئے، خیری کثیر میں بہت کچھ آتا ہے، نیکی کو بھی خیر کہا جاتا ہے، دولت کو بھی خیر کہا جاتا ہے۔ یہاں دولت کی محبت میں ایکسٹریمسٹ ہے، ایکسٹریمسٹ 10,000 کا نقصان نہیں برداشت کر سکتا، لیکن ہمیشہ کی زندگی میں نقصان اٹھانے کو تیار ہے۔ پھر اگلی وجہ بتا رہے ہیں کہ بیسیکلی انسان جو ناشکرا ہے نا اللہ کا، وفاداری نہیں دکھاتا، وہ جانور بھی وفاداری میں اس سے بہت آگے ہے۔ اس کی ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کا آخرت کا کانسیپٹ بہت کمزور ہے۔ افلا یعلم، اٹس اے کوسچن میتھڈ، تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا، بعثرا ما فی القبور، جو کچھ قبروں میں مدفون ہے وہ باہر نکال لیا جائے گا، وحصل ما فی الصدور، اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ بھی باہر حاصل کر لیا جائے گا۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی، یقیناً اس کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا۔ رب تو آج بھی باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے سوال کر رہے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بگاڑ کے کیا سمجھتے ہو، ایک دن تم قبروں سے باہر نہیں آؤ گے؟ جس ماتھے سے تم اکڑے تھے اللہ کے سامنے، کبھی نہیں ڈر لگتا یہ پیشانی اللہ کے آگے جواب دہ ہوگی؟ جس زبان سے اللہ کی شریعت پہ باتیں چھانٹتے تھے، کبھی نہیں دل کانپتا کہ اس زبان سے اپنے خلاف کبھی گواہی بھی دینی پڑے گی؟ افلا یعلم، کسی نے نہیں بتایا کہ ایک دن پوچھا جائے گا مال کہاں سے کمایا، کہاں لگایا، وقت کہاں لگایا؟ کبھی نہیں یاد آتا۔ ایک کرایہ دار مالک مکان سے جھگڑ کے نکلتا ہے نا، تو ایسا جھگڑا نہیں کرتا کہ دوبارہ کبھی پلٹ کے نہ آئے۔ اس کے مائنڈ میں ہوتا ہے ایک آنکھ ملنے کی رکھوں، کیا خبر مجھے دوبارہ یہاں آنا پڑے۔ وہ ہمارے ہاں کہتے ہیں نا، کسی سے علیحدہ ہو یا جدا ہو تو ایسے ہونا کہ ایک آنکھ ملنے کی لگو، کیا پتہ واپس لوٹ کے آنا پڑے۔ تمہیں نہیں ڈر لگتا ایک دن تمہارا رب سے سامنا ہوگا، جب تم اپنی بے بسی کی انتہاؤں پر ہوگے؟ انسان تو آج بھی بے بس ہے، ایک ہچکی پھنس جائے ختم، ایک پسلی ٹوٹ جائے ختم، بس سے اترتے ہوئے پاؤں مڑ جائے ختم۔ اس قدر عاجز مخلوق اور اس بے نیاز کے سامنے اکڑ،
بھول گئے یہ مال پیسے جمع کرتے کرتے کرتے، یہ اس میں سے کیا تمہارا ہے؟ تمہارا ہوتا تو تمہاری قبر میں تمہارا ساتھی ہوتا۔ کیسے وہ گھر چھوڑ کے جاتے ہو جس کے ڈاکومنٹس پہ بھی ایک دوسرے کی گردنیں اڑا دیتے تھے؟ لے کر کیوں نہیں چلے جاتے ہو یہ سب کچھ؟ کبھی تمہیں خیال نہیں آتا فلا یعلموا اذا بؤثر ما فی القبور؟ اور صرف یہ نہیں کہ جسم قبروں سے باہر نکال دیے جائیں گے، بلکہ سینوں میں بھی ایک قبر ہے جہاں ہمارے راز چھپے ہوئے ہوتے ہیں، جہاں ہمارے برائی اور نیکی کے ارادے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ہم وہ بھی باہر نکال کے دکھا دیں گے۔ کچھ بھی ہم سے چھپا نہ ہوگا، تمہاری نیتیں بھی سامنے آ جائیں گی۔ ہو سکتا ہے تمہارا عمل بہت نیک سب کو دکھ رہا ہو سکتا ہے، بٹ نیت تو اللہ جانتا ہے نا۔ قیامت کے دن نیتیں ظاہر کر دی جائیں گی، قیامت کے دن کچھ بھی مخفی نہیں رہے گا۔ وہ جو سوچا تھا، وہ جو بولا تھا، وہ جو کیا تھا، وہ جو مانگا تھا، وہ سب اسکینر پہ حاصل ہوگا، سب کچھ اسکینر۔ آج آپ دیکھتے ہیں نا امتیاز میں آپ کی جو بھی چیز آپ اٹھاتے ہیں اس کو ایک بٹن کے سامنے لاتے ہیں، ٹی ٹی ٹی، اس کا گرام، اس کی پیکیجنگ، اس کی ڈیٹ آف ایکسپائری، اس کا ریٹ۔ اگر آج چھوٹے سے 0.0005 دماغ استعمال کر کے ایک بندہ پیپر اسکینر نکال سکتا ہے، ایک مشین ایک کاغذ کا وزن اور پھر کاغذ پہ ایک پینسل گریفائٹ کے ڈاٹ کا وزن بتا سکتی ہے، تو کبھی سوچا ہے وہ رب جس نے سارے انسانوں کو عقلیں دی تھی، اس کے پاس کون کون سی گیجٹس نہیں ہوں گے؟ اس کا تو ایک حکم ہی کل کے لیے کافی ہوگا۔ تو تمہارے صرف اعمال نہیں نکالے جائیں گے، جسم نہیں نکالے جائیں گے، مال نکال کے باہر نہیں پھینک دیے جائیں گے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اے ناشکرے تیری نیتیں بھی کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ اور جس دن نیتوں سے پردے اٹھیں گے نا، بڑے بڑے نیکوں کی آنکھیں زمین پہ گڑ جائیں گی، کیونکہ یا تو وہ نیکی کر رہے تھے اپنے مسلک کو پروموٹ کرنے کے لیے، یا تو وہ نیکی کر رہے تھے فنکاریاں کرنے کے لیے، واہ واہ کرنے کے لیے، فین فالوئنگ لینے کے لیے، مومن اور نیک دکھنے کے لیے، اور کامیاب بھی ہو جاتے ہیں دکھنے میں۔ بس کچھ ہی چیزیں تو پہننی اور لگانی ہوتی ہیں، بس دور سے لوگ حاجی، مفتی، شیخ، عالمہ، باجی سب کہنے لگتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن معاملہ بڑا الگ ہوگا۔ قیامت کے دن قبروں سے بھی کھود کے باہر آ جائیں گے، اور سینوں کی قبریں بھی کھول دی جائیں گی، اور اس دن تیرا رب تیری ہر خبر سے خوب اچھے سے باخبر ہو۔ مت جان کہ تو بے شترا چھوڑا ہوا ہے۔ یاد رکھ تیری لگام ہے جس رب کے ہاتھ میں ہے، وہ کھینچ بھی سکتا ہے، پکڑ بھی سکتا ہے، اور فائنلی ایک دن تو وہ ظاہر بھی کرے گا، سوالات بھی کرے گا۔ گھوڑے کو کوئی مالک سے چند چیزوں سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے ہوتا، ایک رہنے کی جگہ، ایک کھانے کی، بہت اس کی ایک گھوڑی، بس۔ تجھے تو تیرے رب نے اتنا ڈیجیٹلائز کر دیا ہے، تو آدھی رات کو مانگے تو رائڈر تیرے دروازے پہ پہنچا ہوا ہوتا ہے، اور سارا کھانا بن جاتا، چبانے کا دانت نہ ہوتا، اس میں درد آ جاتا، کیا کرتا؟ سب چیزیں دے دینے کے بعد تیرے پاس شکر گزاری کا بھی وقت نہیں ہے۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی شاکرین کی جماعت میں، بہت تھوڑے ہوں گے، قرآن ہمیشہ سے شکر گزاروں کی تعداد بہت تھوڑی بتاتا ہے، بس دعا کریں ان تھوڑوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں، ان تھوڑوں میں، وہ جو اپنی ایٹیٹیوڈ سے، اپنے انداز سے بھی شکر گزاری کرتے ہیں، وہ جن کے الفاظ بھی شکر سے بھرے ہوئے ہیں۔ عربی میں شکر کا جو لفظ ہے نا، وہ دابت الشکور، ایک ایسے جانور کو کہا جاتا تھا جس کے بھرے ہوئے جسم ہوتا تھا۔ دابت الشکور مطلب بالکل فروا جسے کہتے ہیں نا، خوب کھایا پیا جس جانور کو لگتا ہے، اس کی فزیکل باڈی بتاتی تھی کہ بھائی اس کے مالک نے اس کا بڑا خیال رکھا ہے، یہ بڑی خوشی سے آواز نکالتی ہے، ہیپی کاؤ جسے کہا جائے۔ اسی طرح سے ہم اگر اللہ کے شکر گزار ہیں تو ہمارے انداز سے دکھے، ہمارے اسمائل سے پتہ لگے، ہمارے انداز، ہمارے الفاظ۔ شکریہ، نماز شکر گزاری کی سب سے خوبصورت کیفیت ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا از آلسو شکر گزاری۔ آنکھ جس مقصد کے لیے دی ہے اس مقصد میں لگانا، دیٹ از اگین شکر گزاری۔ ایک آخری حدیث آپ کو سناؤں، آپ فرماتے ہیں جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ رب کا بھی نہیں ہوتا۔ تو بندوں کا شکریہ کرنا شروع کریں، آپ کو رب کا شکریہ کرنے کی عادت ہو جائے گی۔ جو زندگی اس نے جس مقصد کے لیے دی ہے
اس مقصد میں کھپانے کی کوشش کرنا، دیٹس آلسو اے پارٹ آف شکر گزاری۔ تو اللہ تعالیٰ تو نے تو بہت نعمتیں دے رکھی ہیں، کتنے ملائکہ ہماری حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خاص لوگوں میں سے بنا لیجئے جنہیں آپ شکر کی کیفیت دیتے ہیں۔ شکر کی کیفیت والا انسان اللہ تعالیٰ کے آگے بہت معزز ہے، بہت معزز۔ وہ اپنی حیثیت کے مطابق شکر کرتا ہے، اور الشکور خوب اس کے شکر کی قدردانی کرتا ہے، اور مزید موقع دیتا ہے جس پہ وہ شکر گزار رہا ہے۔ اللہم اجعلنا من الشاکرین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔